جو آج ہم نے اس ایئر لائن کی انوگریشن کی ہے وہ ایک بہانہ ہے، لیکن اصل میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے وائبرنٹ بزنس کمیونٹی میں ان سے بات چیت کر لوں۔ پہلے تو یہ ایئرپورٹ بنایا، یہ بھی پاکستان میں کسی شہر نے خود ہی پیسے جمع کر کے اتنا شاندار ایئرپورٹ اور اتنے کم پیسے پہ کوئی ایسا ایئرپورٹ نہیں بنا۔ تو پہلے تو میں یہ بڑی دیر سے بنا ہوا ہے، لیکن آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایئر سیال کی کہ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کا، یہ جو اپنی ایئر لائن بنانا ہے، یہ ایک بزنس کمیونٹی جو سمجھتی ہے کہ کیسے بہتر چلا سکتی ہے، ایئرپورٹ کیسے بہتر چلا سکتا ہے، ایئر لائن بہتر کیسے چلا سکتی ہے، یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے، یہ جب آپ نے مجھے بتایا بھی اس کا، تو میرے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس سے پاکستان کا ہر طرح فائدہ ہے۔ ایک تو سیالکوٹ کے لوگوں کا فائدہ ہے اور اس میں پوٹینشل ہے، کیونکہ میرے خیال میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیالکوٹ ابھی بھی جتنا بھی ایکسپورٹ کا ہب ہے، اس سے بہت بڑا یہ ایک ایکسپورٹ کا سارے پاکستان کا سینٹر بننے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایئر لائن کی ضرورت ہے اور پڑھنی تھی آگے، تو یہ ایک ابھی تو آپ کی شروع ہے، لیکن میرے میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح آپ نے یہ اپنا ایئرپورٹ چلایا اسی طرح آپ ایئر لائن چلائیں گے، کمپٹیشن پیدا کریں گے۔ ہماری پی آئی اے کے لیے بھی ایک کمپٹیشن ہوگی کہ وہ جب دیکھیں گے کہ ایک ایفیشنٹ ایئر لائن چل رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو پالیسیز تھی وہ اینٹی بزنس اور اینٹی انڈسٹری تھی۔ یہ اس کے بعد اب یہ پہلی آپ کے سامنے گورنمنٹ آئی ہے جس کی اب پالیسی ہے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا، جس کی اب پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو انسینٹیوز دینے ہیں، ان کی رکاوٹیں ختم کرنی ہیں۔ ان کے لیے جو فریز یوز کیا جاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، ان کے لیے ہم نے کرنی ہے تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے۔ اور یہ ہم نے کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ میری گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں غربت کم کی جائے، لوگوں کو غربت سے نکالا جائے، جو نچلا طبقہ اس وقت ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے، اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جو بھی پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے۔ مثلا جی بھی ہے، گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا، ہمارا جو فاٹا ہے، جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، جو پرانا قبائلی علاقہ ہے وہ پیچھے رہ گیا، بلوچستان پیچھے رہ گیا، پنجاب کی جو ڈسٹرکٹس ہیں، جو چیف منسٹر کی ڈسٹرکٹ ہے ڈی جی خان، اور اس پہ ان کا جو علاقہ قبائلی علاقہ ڈی جی خان کا، وہ سب سے پیچھے رہ گیا۔ تو سب سے پہلے تو جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک چھوٹے سے علاقے کو آپ ڈیولپ کر لیں اور باقی ملک پیچھے رہ جائے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی لوگ غریب ہو جائیں۔ سو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے سامنے ماڈرن ایرا کے اندر جو ماڈل ہے وہ ہے چائنا کا۔ چائنا نے جو 30 سال میں کیا ہے، انہوں نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک اکنامک جائنٹ بن گیا۔ 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں 35 سال میں انہوں نے غربت سے نکالا ہے۔ تو کانسنٹریٹ کیا، اب وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کو وہ مدد کر رہے ہیں۔ جی پیک کا اصل ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی کنیکٹیوٹی سمندر سے دینا چاہتے ہیں، ٹریڈ کنیکٹ ہو تاکہ گوادر کے ذریعے وہ ان کے لیے اپنا سامان آسان ہو بیچنے کا دنیا کو، تو وہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ وجہ سی پیک کی۔ تو ہم نے بھی اب پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جدھر احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے، ان کو اوپر اٹھائیں، اور اپنے جو غریب لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے پوری اب جو پالیسیز بنائیں جس میں احساس پروگرام
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ان حالات کے اندر بھی جب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے کی مدد کریں اوپر آنے کے لیے، لیکن اس سب کے لیے ویلتھ کریشن کی ضرورت ہے. جب تک ہماری ملک کی دولت نہیں بڑھے گی، ہم غربت لوگوں کو نہیں نکال سکتے. جو چائنا نے بھی یہ کیا، انہوں نے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائز کیا، اسپیشل اکنامک زونز ڈیولپ کیے، ایکسپورٹ زونز. باہر سے انہوں نے ساری دنیا سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ان زونز کے اندر. ادھر انہوں نے پھر پہلے باہر کی کمپنیز یہاں کے انویسٹ کیا، پھر چائنیز کمپنی اوپر آنی شروع ہو گئی. تو ان کو نے انڈسٹریلائزیشن کر کے اور سب سے زیادہ ایمفسس ایکسپورٹس پہ دے کے آج چائنا میرے نہیں خیال میں جس طرح وہ ترقی کر رہا ہے اس کو دنیا میں کوئی ملک روک سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے یہی ماڈل ہم اپنانا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اب جس طرح سیالکوٹ کی انڈسٹری کی ہم پوری مدد کریں.